السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 72 سے۔ ہم لوگوں نے اس کی 72 نمبر آیت کی ہم لوگوں نے تفسیر نہیں دیکھی تھی، یہاں سے اس رکوع کی تھوڑا سا ہم لوگ اس کو گو تھرو ہوتے ہیں، ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ آیت نمبر 72 کو اگر ہم دیکھیں تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا، اس شخص کو انہوں نے قتل کیا جو کہ ایک جنگجو فیملی سے بلونگ کرتا تھا، خود بھی بہت زیادہ جنگجو قسم کا لڑائی جھگڑے کرنے والا، اور ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلانے والا انسان تھا، اور اس کا قتل ہونا بھی ایک بڑا فتنہ بن گیا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر اہل ایمان میں سے کوئی انسان فوت ہوتا ہے یا اس کو کسی کو کوئی شہید کر دیتا ہے، پلیز مائکس میوٹ رکھیے گا، پلیز سسٹرز مائکس میوٹ رکھیے۔ اہل ایمان میں سے اگر کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے تو فتنہ نہیں اتنا پھیلتا بنسبت اس کے جس طرح سے ہم لوگ اگر اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں کسی خاص پولیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہوں گی، جتنا انسان زندگی میں فتنہ کریٹ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی فتنے اتنے پھیل جاتے ہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ بہت بڑی بات بھی معلوم ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایک انسان جو بہت زیادہ فتنہ اور جنگجو اور لڑائی جھگڑے کرنے والا تھا، اس کی موت پر بھی بہت زیادہ فتنہ کریٹ ہوا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب اس کو قتل کیا گیا تو وہ اب جاننا چاہتے تھے، آپس میں جھگڑنے لگے کہ جس بستی کے سامنے اس کی لاش ڈال کر آ گئے تھے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم تو اسی لیے کنارہ کش ہو گئے تھے کہ ہم ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، تو تم چاہے جتنا مرضی کسی چیز کو چھپا لو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی حق کو سچ کی بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ بات ہمیشہ ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو ما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم چھپا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا گائے کو، ایک معمولی سی بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک چھوٹی سا انہیں کہہ دیا گیا کہ تم اس کو ذبح کرو، انہوں نے حجتیں بیان کر کے انہوں نے اتنی مشکل کریٹ کر لی، اور پھر آخر جب ان کو اتنی مشکل سے کوئی گائے ملی تو پھر انہوں نے جب اس کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے کچھ حصے کو، یعنی کہ جو گوشت تم نے کاٹا ہے اس مردہ کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو کیا ہوگا کہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں کی، انہیں کیوں یہ سب کچھ دکھایا، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم بات، سب سے مشکل بات ان کو یہ لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو دوبارہ زندگی کیسے عطا کرے گا۔ کیونکہ ہر انسان، اگر آج ہم دیکھیں تو ہم سائنٹیفکلی پروفس مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ we want to see anything in front of our eyes, then we will accept this thing، ٹھیک ہے نا۔ ہم سائنٹیفکلی بھی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا ایک مردہ انسان جو مر چکا تھا، اس کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ سے صرف گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لگا لینے سے وہ انسان واپس زندہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہاری آنکھوں سے تمہیں تمہارے سامنے دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جب ہمارے دلوں میں اترتا ہے تو ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے، بہت کچھ سکھا جاتا ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم ایک ایک آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالخصوص میرے لیے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اب یہ سب کچھ، یہ سب معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔
جب انسان ہدایت کی طرف آتا ہے اور جب ہدایت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو ہدایت وہ چیز ہے جو نور لے کر آتی ہے. اور نور کیا ہے کہ جو دلوں کے اندر فوراً اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جذب ہو جاتا ہے، اس کو فوراً ایبزورب کر لیتا ہے. اب یہ دل اتنے سخت ہیں. اب دل دیکھیے ہمارے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ جسم کا وہ ہے دل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپانے کے لیے ہماری جو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دل کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری پوری باڈی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ دل ان کی جو اتنے نرم دل جو بالکل ایک لوتھڑا ہے خون کا، اس کے اندر اس کے باوجود بھی ان کے دل اتنے سخت ہو گئی کہ وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پتھر کی مانند سخت ہو گئی ہیں. بعد ذالک فہی کالحجارہ، کہ وہ پتھر کی مانند سخت ہو گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او اشد قسوہ، یا پھر وہ اس سے بھی زیادہ سختی میں سخت ہو گئی ہیں. کیونکہ پتھر کے اندر پانی ایبزورب تو نہیں ہوگا نا، پتھر اپنے اندر کوئی چیز ایبزورب تو نہیں کرتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو اس لیے دکھائیں تاکہ وہ کچھ ہدایت پا جائیں، لیکن وہ ہدایت نہیں پا سکے. اور انہوں نے نہ صرف انہوں نے ہدایت نہیں پائی بلکہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر کی مانند سخت ہو گئی یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی. کیوں کہ پتھر بھی ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ دنیا کی زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، چاہے ہم ان کو بے جان کہیں لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. اور پتھر کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم انسانوں کو علم نہیں کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور پتھر کیا ہیں؟ دیکھیے ہم جب زمین میں سے ہم لوگ پانی نکالتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں ٹیوب ویل کے لیے، یا پھر ہم لوگ کنواں نکالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی چٹیل میدان کی مٹی ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی نیچے سے نرم نکلتی ہے، اس کے نیچے اور نرم ہوتی ہے، پھر گارے کی طرح کی مٹی نکلتی ہے، پھر جب بہت نرم ہو جاتی ہے مٹی تو اس کے نیچے سے پانی نکلتا ہے. جب تک مٹی مکمل طور پر نرم نہ ہو جائے پانی نہیں نکلتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے سخت پتھر میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ سب سے سخت ترین چیز کے اندر سے سب سے نرم ترین چیز، یعنی کہ نرم کیا، وہ تو ایسی ہے جس میں ڈالو گے ڈھیل اس میں اس کی شکل اختیار کر لے گا. تو وہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے نکل پڑتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یہ انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل پا رہا، اس میں سے کوئی ہدایت نہیں جا رہی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ پانی نکل پڑتا ہے اور پھوٹ پڑتا ہے اور چل پڑتی ہیں نہریں اس میں سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے کسی بھی ایسے معاملے سے، کسی بھی ایسے عمل سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ہر عمل سے واقف ہے، ہماری ہر نیکی سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہترین کہ ہماری اس نیکی کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اب کیا ہے کہ ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سنتے تھے اور سن لینے کے بعد اس کلام کو تبدیل کر دیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیتے تھے. اب اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد جو ہے وہ اس کو پیسے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس سے ان کا مراد ہرگز نہیں ہے. اس سے مراد یہ ان لوگوں کی مراد ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر کیا بتایا ہے، لیکن وہ اللہ کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جو ان کی عقل سمجھتی ہے، جو ان کی عقل چاہتی ہے، جو ان کی عقل ان کے لیے ایکسپٹ کرتی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے، جس کے اندر وہ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے،
وہ اس چیز کو اپنے اس طرح سے مولڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے ہم عورتیں خواتین کہتی ہیں کہ نیل پالش لگا لو تو نماز ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نیل پالش لگا لو تو غسل ہو جاتا ہے. بہت سے فتوے بھی لے آتی ہیں. پھر بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے پلکنگ کر لی تو کچھ فرق نہیں پڑتا. کیا ہوا؟ دیکھیے، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بہت سختی سے حکم دے دیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن میں. اچھا، دوسری اہم بات میں آپ لوگوں سے ایک اور شیئر کرنا چاہوں گی. لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں بتائیے کہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن کے ساتھ کچھ احادیث قدسی ہوتی ہیں. احادیث قدسی وہ ہوتی ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ احادیث نہیں آئی ہیں، لیکن وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ ہے الفاظ اللہ تعالیٰ کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث قدسی کو بھی جب بیان فرمایا تو ان کو اللہ کے الفاظ کی ضرورت پر ہی بالکل ویسے ہی بیان فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو نازل کیا ہے. تو حدیث قدسی کا معلوم ہونا، جاننا بہت لازم ہے ہم لوگوں کے لیے. ان پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے. تو آج اگر کچھ عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ بتائیے جی قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ پلکنگ نہیں کیجیے، تو دیکھیے ان خواتین پر لعنت کی گئی ہے. آج یہ دل کو تکلیف بڑی دیتی ہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دس از دا پارٹ آف دا بیوٹی. لیکن یہ آج کے وقت کی پلکنگ کرنا آج کے وقت کی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت کے اور اس سے پہلے جو خواتین تھیں، اگر فرعون کے وقت کی بھی دیکھی جائیں، ان کی جو ملکائیں ہوا کرتی تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی اور وہ کئی گنا زیادہ اپنے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی. آج ہم ویسا بناؤ سنگھار افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ بھی اپنے آپ کو، اپنی عقل جس چیز کو ہماری ایکسپٹ کرتی ہے، ہماری عقل انہی چیزوں کی طرف جاتی ہے، جھکتی ہے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اس کے ساتھ چل رہی ہو، ہماری آخرت بھی چل رہی ہو. دنیا اور آخرت دونوں الگ الگ راستے ہیں. ہم کبھی بھی دنیا کو راضی کر کے آخرت نہیں اپنا سکتے، نہیں مل سکتی ہے. یا تو پھر دنیا کو راضی کر لیجیے یا پھر اپنے رب اللہ کو راضی کر لیجیے. تو تھوڑی سی مشقتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، وہ زندگی میں آتی ہیں. تو اللہ جب راضی ہو جائے تو اللہ ساری دنیا کو راضی کروا دیتا ہے. اکثر اوقات سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، ہمارے شوہر بہت سخت مزاج ہے، کوئی ورد بتا دیجیے. ہماری اولاد بڑی ہمارے سے متنفر ہو گئی ہے، کوئی ورد بتا دیجیے، ہم کیا کریں؟ پہلے اللہ کو راضی کریں گے نا تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو راضی کرتا جائے گا. ہم پہلے اللہ کو راضی نہیں کر پاتے ہیں اور ہم دنیا کے ہر انسان کو راضی کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، ہماری اولاد پر، ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لاحق ہو جائیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب بنی اسرائیل کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جب ان لوگوں سے ملتے تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنے بعض لوگوں کے ساتھ جو ان کو اس دین سے روکتے تھے تو انہیں کیا کہتے تھے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہ کیا کہتے تھے ان سے کہ جب وہ اکیلے ہوتے تھے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ جو ان کے وہ تھے، جو ان کے سردار تھے، تو ان سے کیا کہتے تھے کہ ہم تو ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے ایمان والوں کے ساتھ اپنی ایمانداری ظاہر کرتے تھے. اور جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. یعنی کہ وہ اپنی باتیں بھی، اپنی تورات اور انجیل کی باتیں بھی مسلمانوں سے چھپاتے تھے. کیونکہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ اکثر اوقات ان سے بھی پوچھنے کے لیے، جو یہودی تھے ان سے بھی پوچھنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ اپنے بتائیے کہ آپ کی کتاب کے اندر، آپ کی بھی تو الہامی کتاب ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے جو آپ ہم پہ یہ حجتیں بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اب وہ ان کی جو دوسرے ساتھی تھے ان سے کہتے تھے تم مسلمانوں کی یہ سب باتیں کیوں بتاتے ہو؟ اس لیے بتاتے ہو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. علیکم یحاجوکم بہ عند ربکم، یہ تمہاری حجت ہو جائے گی اللہ کے سامنے. کہ کیا حجت ہو جائے گی اللہ کے سامنے؟ کہ انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ اللہ نے ان کی کتابیں بھی وہی نازل کیا جو آج ہماری کتاب میں ہے.
تو تم ان سے یہ باتیں چھپا لو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم دینا چاہے تو کوئی انسان کس طرح سے اس کو چھپا سکتا ہے؟ حق اور سچ چاہے ہزار پردوں میں بھی ہو، وہ نکل آتا ہے۔ کبھی اپنی ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش مت کیا کیجیے کسی کو۔ اگر آپ درست ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سچ کو کھول دے، اور جب اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو کھولتا ہے پھر اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ وہی لوگ ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو، یسرون جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کیے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ اب ان لوگوں میں سے ایک تو لوگ وہ تھے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں کو بڑا علم تھا اپنے دین کا، اپنی کتابوں کا، لیکن بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ امی تھے، جن لوگوں کو کوئی علم نہیں تھا، وہ بس سنی سنائی باتوں پر چلتے تھے۔ ہم مسلمان بھی بہت بہت حد تک ان میں ہیں، بہت حد تک ان میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن 88% میں اب کہوں گی کہ گھر وہ ہیں جن کو اس قرآن کا ترجمہ نہیں علم۔ تو ہم بھی ان امی لوگوں میں ہی شامل ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ جن کو دین کا ہی نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کی کتاب میں کیا بتایا ہے، تو وہ بھی امی ہی ہیں۔ صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھیجا ہے۔ ہم صرف ثواب کمانے کے لیے، اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں کہ اللہ نے یہ بھی کر دو، یہ بھی اتنی ہی ہے کہ آگے، تو جب عمل ہی نہیں بہتر کیے تو وہ ساری نیکیاں ایسے ہیں جیسے چھلنی میں پانی بھر رہے ہیں، تو نیکیاں کمانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ دین، وہ مذہب، وہ ایمان، وہ اسلام ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا، وہ ہمارے عمل کو تبدیل نہیں کرے گا، اور وہ چھلنی سے پانی رستا 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 آخرکار کیا ہوگا؟ وہ چھلنی خالی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی ضرورت ہے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ اللہ نے ہمارے قرآن میں ہماری طرف کیا نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، بالکل ہماری طرح، کہ ہم صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا جانتے ہیں، اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں، اور صرف وہ گمان پر ہی موجود ہیں، انہیں صرف گمان ہی ہے۔ کیا گمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا، بالکل ہماری طرح۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، صرف ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بڑا گمان ہے کہ ہم لازمی جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن کچھ عمل ہوں گے تو جائیں گے نا۔ جہنم کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل میں نے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ویل جہنم میں ایک ایسا درجہ ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فویل، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں اور تحریفات کر کے لکھتے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو چیزوں کو بدل بدل کر بیان کر سکے، بتا سکیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑے تھوڑے پیسے خرید لے لیتے ہیں۔ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک آنیسٹلی بتاتی ہوں کہ میں کسی خاص کے کو میں پروموٹ نہیں کر رہی ہوں، میں صرف آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں، ان کو خود پر امپلیمنٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کے بدلے، اللہ تعالیٰ کی کلام کے بدلے لوگوں سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تعویذ بنا کر دے دیتے ہیں، چلو جس کو گلے میں لٹکا لو تو اس کا ہدیہ دے دو آپ مجھے۔ ہم نے ہدیہ کا نام کیا ہوا ہے اس کو، تعویذ گلے میں لٹکا لیا، اور پھر بس وہ تعویذ ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ نہیں ہے جس نے ہمارے آگے پیچھے فرشتے، محافظ فرشتے لگا دیے؟ کیا وہ تعویذ ان محافظ فرشتوں سے زیادہ بڑھ کر کام کرے گا؟ کیا وہ تعویذ اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرے گا؟ کیا وہ تعویذ ان حفاظت کی دعاؤں سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرے گا
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حفاظت کی دعاؤں کو پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار بنا لو حفاظت کا. تو ہم بھی سب کچھ وہی کر رہے ہیں کیونکہ جہالت ہے، ہم صرف گمان پر ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کہا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ سب کچھ ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، جہنم میں ان کو دھکیل دے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ. اب وہ لوگ کیا گمان کیے ہوئے تھے؟ اچھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی. انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے اور ہم 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے. یعنی کہ 1,000 سال کے برابر، مطلب ٹوٹل عمر دنیا کی کتنی ہے؟ 7,000 سال، اور ہم 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے، اور اس حساب سے صرف 7 دن ہی جہنم میں رہیں گے. اور کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف تھوڑے دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی عہد کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. جو اگر اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم چند کچھ گنے چنے دن ہی جہنم کی آگ میں سلگو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یا پھر تم وہ بات کر رہے ہو ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ پر وہ باتیں گھڑ کر لے کے آ رہے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے. بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ وہ سارے لوگ جنہوں نے یہ کمائی کی، کسبہ کمائی کی، سیئات برائی کی، وحادت بھی خطیئته. اب دیکھیے احاطت کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا. اللہ اکبر. تو خطائیں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے برائی کی اور پھر اس کی برائی نے، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. پھر نیکی اور نیکی اور بھلائی اس کی خطاؤں اس حصار کے اندر داخل ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا. اب جہنم والوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیٹیگرائز کر دیا، ان سے الگ کر دیا جو جنت میں جانے والے ہیں، اور ہمیں بتا دیا کہ وہ کون سے لوگ جانے والے ہیں جو نیک عمل کریں گے اور جو ایمان لے آئیں گے ان ساری باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تازی کی ہیں. غیب پر بھی ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا، نبیوں پر بھی ایمان لانا، قسمت پر بھی ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اگر ایسا ہوتا، اگر میں تھوڑی دیر پہلے نکل جاتی تو خدا نہ خواستہ میرے آگے جو گاڑی تھی اس میں جب سوار ہو جاتی تو، اگر میں اس میں سوار ہو جاتی تو آج میں بھی زندہ نہ ہوتی. اگر یہ جو اگر ہے نا، یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اگر ایمان پختہ ہو تو زندگی میں اگر نہیں آتا، اگر نہیں آنا چاہیے. اللہ کے حکم کے بنا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بنا ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ اگر کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. اور یہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لے کر آئے، وہ کون سے ہیں ساتھی ہیں؟ جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون. اور وہ اس میں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین.